السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دل بہت اداس ہے، بہت رنجیدہ ہے، غم سے نڈھال ہے۔ جیسے ہی میرے واٹس ایپ پر ایک میسج نے دستک دی، اس وقت سے دل رنجیدہ ہو گیا۔ البتہ دل تو 2-4 دنوں سے رنجیدہ تھا ہی، کیونکہ مسلسل خبریں آ رہی تھی کہ طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے۔ لیکن آج وہ خبر آ گئی جس نے دل کو چور چور کر دیا، اور میں ہی نہیں، مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جو ان سے محبت کرتے تھے، جو ان کے لیے درد رکھتے تھے، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے ہم نے بہت چیزیں سیکھی ہیں، بہت سارے جوابات سیکھے ہیں، اور بہت چیزیں ایسی سیکھی ہیں کہ ہمیں فرقہ باطلہ کا رد کیسے کرنا ہے، ان کی دلیلوں کا جواب کیسے دینا ہے، ان کے کیا کیا اشکالات ہیں، ان تمام اشکالات کو کس طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کے جوابات دینے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ہم نے ان سے سیکھی ہیں۔ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر اسٹیج پر مسلک دیوبند کا ڈنکا انہوں نے بجایا ہے۔ بڑے بڑے مناظروں کے وہ فاتح رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار فانی ہے، جو یہاں آیا ہے اسے جانا ہے۔ تو دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اور اس خبر کو آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنانے کی جسارت کر رہا ہوں، اور آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ رئیس المناظرین، وکیل احناف، حامی سنت، قاطع شرک و بدعت، حضرت علامہ مولانا سید محمد طاہر حسین صاحب گیاوی آج بتاریخ 10 جولائی بروز پیر طویل علالت کے بعد اپنی 76 سالہ زندگی تمام کر کے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات مولانا کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیں۔ ناظرین، آئیے تھوڑی مولانا کی تاریخ بھی جانتے ہیں۔ حضرت مولانا کی پیدائش 12 اپریل 1947 کو کابر نامی گاؤں ضلع گیا بہار میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید سلطان احمد ہے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے مشہور مدرسہ انوار العلوم سے کی۔ درجہ سوم تک انہوں نے وہاں پڑھا۔ اس کے بعد بنارس تشریف لے آئے اور مدرسہ مظہر العلوم کے اندر انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے مولوی کا امتحان اول درجے سے پاس کیا۔ اس کے بعد وہاں کچھ سالوں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا مظاہر العلوم تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے 1 سال پڑھا، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے داخلہ لیا۔ تقریباً 2.5 سال تک مولانا دارالعلوم دیوبند کے طالب علم رہے، اور پھر ایک جو اسٹرائک، جو مشہور زمانہ اسٹرائک ہے، اس کا ابھی وقت نہیں، اس اسٹرائک کے نتیجے میں حضرت مولانا کا اخراج ہوا تقریباً 2.5 سال کے بعد، اور وہ آدھا سال جو تھا مدرسے کا، اور کیونکہ دارالعلوم کی طرف سے سخت گائیڈ لائن تھی ہر مدرسے کو کہ یہ جو بچے تقریباً 35 بچوں کا اخراج ہوا تھا، اس میں تھا کہ ان بچوں کا کوئی بھی مدرسہ داخلہ نہ لے، جس کی وجہ سے کئی مدرسوں میں گئے، مفتاح العلوم اور بھی کئی سارے مدارس میں گئے، لیکن کہیں پر بھی داخلہ نہ ہو سکا۔ بالآخر انہوں نے آخر میں سال مکمل ہونے کے بعد بہت تگ و دو کوشش کے بعد ایک مدرسے میں داخلہ ہوا، جامع مسجد، غالباً جامع مسجد امروہہ میں ان کا داخلہ ہوا، اور وہاں سے انہوں نے فراغت حاصل کی، اور ساتھ ساتھ الہ آباد یونیورسٹی سے عالم اور فاضل کا امتحان بھی پاس کیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ادیب کامل ماہر کا بھی امتحان انہوں نے اعلیٰ نمبرات سے پاس کیا،
اور اس کے بعد وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، مدرسے کی انہوں نے بنیاد بھی ڈالی، اور اسٹیج پر ان کا ایک بڑا نام تھا، کیونکہ مولانا طالب علمی کے زمانے سے ہی ایسی خطابت کرتے تھے کہ مجمع کے اوپر جو ہے اپنا رعب طاری کر دیتے تھے، مجمع ہل نہیں پاتا تھا جب ان کی خطابت ہوتی تھی۔ اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، کئی دفعہ مشاہدہ کیا اور کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب مولانا کا بیان ہوتا ہے تو مجمع اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب تک مولانا چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ اس عمر کے اندر بھی مولانا 3-3 4-4 گھنٹے تک بیان کرتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے۔ مولانا کی باتیں بہت سلجھی ہوئی، اچھے دائرے میں لفظوں کے موتی پروئے ہوئے جیسے الفاظ ہوتے تھے، وہ بہت اچھے ڈھنگ سے اور بہت سہل زبان میں وہ اپنی بات کرتے تھے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مولانا کا نعم البدل عطا فرمائے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ پاک حضرت والا کی مغفرت فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں تک یہ خبر پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔